أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، جو کہ خاص شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، اور یہ امام یعنی کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751 اور ان کی کتاب تو کتاب الفوائد، اور ہم اس میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہیں قرآن کریم میں ہدایت کا اور رحمت کا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہیں ہدایت کا اور نعمت کا۔ ہدایت اور نعمت کا تذکرہ ایک ساتھ، اس بارے میں ہم بہت سی آیات گزشتہ درس میں پڑھ چکے۔ اسی موضوع کو مکمل کرتے ہوئے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال، اور فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ کتاب جو ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 195 195، کتاب کی اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے آیت صفحہ نمبر ہے 243 243۔ تو امام صاحب کہتے ہیں وقال، اور کہا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اس آیت کا آغاز ہوتا ہے ان الفاظ سے کہ قال اهبطا منها جميعا، اللہ تعالی نے کہا آدم علیہ السلام سے اور ابلیس سے کہ دونوں اتر جاؤ، یعنی کہ زمین پہ چلے جاؤ۔ دونوں کو اللہ تعالی نے اتار دیا، فرمایا تم دونوں ایک ساتھ اتر جاؤ یہاں سے۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ تو ابلیس ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، ہمارا دشمن ہے۔ ہمیں نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، روزہ رکھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، علم لینے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ہم باز نہ آئیں تو پھر وہ ہماری نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، واقعی محلے والے خوش ہو جائیں گے، محلے والے کہیں گے کتنا اچھا نمازی ہے۔ ہاں بالکل علم لینا چاہیے، پہلے تو روکے گا، نہیں آپ روکے، آپ کہے گا ہاں علم لینا چاہیے، بالکل دنیا میں تمہارا ایک نام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یقیناً تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، اسے اختیار کرے گا، اسے اپنائے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بھٹکے گا نہیں۔ کس چیز سے نہیں بھٹکے گا؟ جنت کے راستے سے، یعنی کہ میری ہدایت پہ چلے گا تو اسی جنت کے راستے پہ لگ جائے گا جس سے نکالا گیا ہے، آدم علیہ السلام کو نکالا گیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری طرف سے ہدایت آئے گی، میں کتابیں بھیجوں گا، میرے رسول آئیں گے، تو جو میری ہدایت کو اپنائے گا فلا یضل، وہ جنت کے راستے پہ لگ جائے گا، جنت کے راستے سے گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں۔ ولا یشقا، اور نہ ہی وہ آخرت میں بدبخت ہوگا، محروم رہے گا جنت سے، شقاوت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ امام صاحب کہتے ہیں والہدی منعہ من الضلال والرحمہ منعتہ من الشقاء، کہ رحمت اس کو بچائے گی اور ہدایت اس کو بچائے گی، کس سے؟ گمراہی سے۔ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو اپنا لے گا تو یہ ہدایت اس کو بچائے گی کس سے؟ گمراہی سے۔
والرحمہ، اور اللہ کی رحمت جو ہے منعتہ، یہ اس کو بچائے گی من الشقاء، کس سے؟ بدبختی سے، محرومی سے، شقاوت سے۔ تو یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کر دیا دو چیزوں کا، نمبر ایک ہدایت، اور نمبر دو رحمت۔ رحمت کدھر ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بدبختی سے بچا لینا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت جو ہے یہ انعام ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہی ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نعمت کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے کئی مقامات پہ۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ سُورَةٍ، اور یہ وہی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں بھی کیا ہے۔ کون سی سورت؟ کیونکہ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے وہ سورۃ طٰہٰ کی ہے، آیت نمبر 123 123۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اس سورت کے آغاز میں بھی کیا ہے، سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں، فی قولہ، آپ نے اس فرمان میں کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نہیں اتارا لتشقی، کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ مصیبت میں پڑ جائیں، آپ شقاوت میں مبتلا ہو جائیں، آپ محرومی میں مبتلا ہو جائیں، نہیں۔ اچھا یہاں پہ کیا مراد ہے کہ ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ جائیں؟ اس کی دو تفسیریں ذکر کی ہیں علماء کرام نے۔ تفسیر تو خیر ایک ہی ہے، لیکن دو مثالیں ذکر کی ہیں علماء کرام نے۔ ایک مثال یہ ہے اس کی کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ قرآن آ جائے، آپ لوگوں کو قرآن سنائیں اور وہ قرآن نہ مانیں، تو پھر آپ ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں، غموں میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ میری بات نہیں مان رہے، یہ تو جہنم کے راستے پہ چل رہی ہیں، یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام بہت ٹینشن لیتے تھے لوگوں کے ایمان نہ لانے کی۔ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ یہ لوگ کفر پہ فوت ہوں اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں۔ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ لوگوں پہ مہربان تھے، آپ ایک ایک آدمی کے بارے میں چاہتے تھے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ جب آپ تبلیغ کرتے، قرآن سناتے، پھر بھی کوئی ایمان نہ لاتا تو آپ بہت پریشان ہوتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ آپ ان کے غم میں، ان کے نہ ایمان لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ کا کام تھا قرآن سنا دینا، آپ کا کام تھا اللہ کا پیغام پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن کیوں بنے۔ اور دوسرے نمبر پہ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا آپ پہ کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، کیونکہ جب قرآن اترا تو آپ رات کو تہجد پڑھتے، لمبی لمبی تہجد، بہت لمبی تہجد پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں۔ آپ رات کو تہجد بھی پڑھیں، نیند بھی پوری کریں، دونوں کام کریں آپ۔ فجمع له بین انزال القرآن علیہ ونفی الشقاء عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس آیت میں دو چیزیں جمع کر دی ہیں۔ نمبر ایک کہ قرآن کا آپ پہ اتارا جانا، ما انزلنا علیک القرآن، یعنی کہ اللہ نے قرآن آپ پہ اتارا ہے۔ نمبر دو ونفی الشقاء عنہ، اور آپ سے شقاوت کی اور بدبختی کی اور محرومی کی نفی۔ تو قرآن کا اتارا جانا یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہدایت ہے، اور شقاء کی نفی جو اوپر آیا تھا ولا یشقی، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرے گا،
وہ شقاوت میں مبتلا نہیں ہوگا، بدبختی میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کما قال فی آخرها فی حق اتباعہ، تو اللہ نے آپ کے لیے اس آیت میں دونوں چیزیں جمع کر دی ہیں، قرآن کا اتارا جانا بھی اور آپ سے شقاوت کی نفی بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں کہا ہے آپ کے پیروکاروں کے حق میں کہ فلا یضل ولا یشقا، کہ آپ کا کوئی بھی پیروکار نہ گمراہ ہوگا، یعنی کہ وہ محروم رہے گا کس سے؟ جنت کے راستے سے، ولا یشقا، اور نہ ہی وہ آخرت میں جنت سے محروم رہے گا، دنیا میں جنت کے راستے سے محروم نہیں رہے گا اور آخرت میں جنت سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ ساری آیات ذکر کرنے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں فَالْهُدَى وَالْفَضْلُ وَالنِّعْمَةُ وَالرَّحْمَةُ مُتَلَازِمَاتٌ لَا يَنْفَكُّ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ، پس اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4۔ متلازمات، یہ چاروں چیزیں ایک دوسری کو لازم ہیں۔ جس کو ہدایت مل گئی اس پہ اللہ کا فضل ہو گیا، اس پہ اللہ کا انعام ہو گیا، اس پہ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ جس پہ اللہ کا فضل ہو گیا، آپ دوسری چیز کی طرف آ جائیں، جس پہ اللہ کا فضل ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا، اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش کر دے گا، اللہ اس پہ مہربان ہو جائے گا، رحمتیں کرے گا اس کے اوپر۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نعمت دے گا تو سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ تو اصل نعمت تو یہ ہے کہ انسان کو ہدایت ملے، اس پہ اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، اور جس پہ اللہ کی رحمت ہوئی تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ یہی ہدایت اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ تو چاروں چیزیں ایک دوسری کو لازم ہے۔ لا ينفك بعض عن بعض، ان میں سے کوئی بھی چیز دوسری چیز سے جدا نہیں ہو سکتی۔ کما ان الضلال والشقاء متلازمان، جیسا کہ ضلال یعنی کہ گمراہی، والشقاء اور شقاوت بدبختی، متلازمانی یہ ایک دوسرے کو لازم ہے، لا ينفك احدهما الاخر، ان میں سے ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں ہو سکتا، ہو سکتی۔ جو گمراہ ہے وہ بدبخت ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جو بدبخت ہے وہ ظاہر ہے کہ گمراہ ہوگا۔ تو دونوں چیزیں ایک دوسری کو لازم ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، یہ سورہ قمر ہے، آیت نمبر 47 کہ بے شک مجرم لوگ، اور یہاں پہ مجرمین سے مراد کافر لوگ ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے اوپر مجرم کا لفظ کئی بار استعمال کیا ہے قرآن کریم میں۔ مثال کے طور پہ سورہ مطففین، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں یہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پہ ہنسا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کن کو مجرم قرار دیا ہے؟ کفار کو، جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان المجرمین، کہ بے شک مجرم لوگ، فی ضلال، گمراہی میں ہیں، وسعور، اور سعور میں ہیں۔ کیا مطلب ہے جی؟ گمراہی میں ہیں، کیا مطلب؟ دنیا میں جنت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور آخرت میں جنت سے محروم رہیں گے۔ وسعور سعیر کی جمع ہے، اور سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ سعیر کس کو کہتے ہیں؟ بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ مراد یہ کہ مجرم لوگ جو ہیں گمراہی میں مبتلا ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ امام صاحب کہتے ہیں وَهُوَ الْعَذَابُ الَّذِي هُوَ غَایَةُ الشِّقَاءِ، اور یہ وہ عذاب ہے جو بدبختی کا آخری درجہ ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ انسان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے۔
تو پتہ چلا کہ اس آیت میں بھی اللہ نے دو چیزوں کو جمع کر دیا. کس کو؟ گمراہی کو اور شقاوت کو، گمراہی کو اور بدبختی کو. ضلال یہ گمراہی ہو گئی اور سعور کیا ہوگی؟ بدبختی. وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے، ہم نے پیدا کیا ہے بہت سے جنوں کو، بہت سے انسانوں کو. بہت سے جنوں انسانوں کو ہم نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ جہنم کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس آدمی نے کل کو دنیا میں کیا کرنا ہے. اللہ کو پہلے ہی سے پتا ہے کہ جہنم کی آگ کا یہ ایندھن بنے گا. اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جنوں کو اور بہت سے انسانوں کو. یہاں پہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جب یہ مسائل آتے ہیں، تقدیر کے مسائل، اور یہ کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، یہاں پہ کئی لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور جو گمراہ ہوگا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ نقصان کس کا کرے گا؟ اپنا ہی کرے گا. مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب نے گھر کے اندر کوئی اصول بنا دیا، وہ اصول آپ کو پسند نہیں آیا اور آپ نے بغاوت کا اعلان کر دیا. اب والد صاحب آپ کو گھر سے نکال دیں گے، نقصان کس کا ہوا؟ نقصان اپنا ہوا، بغاوت کرنے والے کا نقصان ہوا، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہوا. باہر جا کے چار نعرے لگا لے گا والد صاحب کے خلاف، چار باتیں کر لے گا، والد صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یہ تو ہلکی سی مثال میں نے دی ہے دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ ان معاملات میں غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں. کیا رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کو جہنم میں ڈال کر کیا ملے گا؟ کیوں جی؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پہ ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. یقین ہونا چاہیے جو جہنم میں جائے گا اسی لیے جائے گا کہ وہ جہنم کی آگ کے ہی قابل تھا. اللہ رب العزت کسی کو جہنم میں ڈال کر اس کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. ہمیشہ حسن ظن رکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو پھر ان مسائل کو آپ سمجھیں گے تو یہ مسائل آپ کی سمجھ میں آئیں گے. ورنہ تقدیر کے مسائل کو سمجھنا، جنت جہنم کے مسائل کو سمجھنا، یہ ہماری کمزور عقل کے بس میں نہیں ہے. جنہوں نے اس مسئلے کو صحیح معنوں میں 100% سمجھنے کی کوشش کی گمراہ ہو گئے. کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے کہا کہ جو اللہ نے کہہ دیا بالکل صحیح کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے، اللہ کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور سب کو درست بھی مانتے ہیں. اسی میں انسان کے لیے خیر ہے کہ جب وہ ایسی آیتیں سنتا ہے کہ کئی لوگ جنت میں جائیں گے، کئی جہنم میں جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، چمٹ جائے کہ یا اللہ مجھے جہنم والوں میں سے نہ کر دینا، یا اللہ مجھے جنت کا وارث بنا. یہ ہے آپ کے لیے بھلائی کا راستہ، بجائے اس کے کہ آپ اعتراضات شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جنوں کو، بہت سے انسانوں کو. یا اللہ یہ کون سے جن ہے، کون سے انسان ہیں یہ جو جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہ ہیں جن کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں ہیں. دل اللہ نے مسلمان کو بھی دیا، کافر کو بھی دیا، جنت میں جانے والوں کو بھی دیا، جہنم میں جانے والوں کو بھی دیا.
اب چاہیے تھا کہ اس دل کو استعمال کرتے حق سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، لیکن نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ نہیں سمجھتے، مراد یہ کہ حق کو نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کس کو نہیں دیکھتے؟ حق کو۔ وہ نہیں دیکھتے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو، وہ نہیں غور کرتے ان امور پہ جن کے ذریعے ان کو توحید ملے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں سنتے؟ حق نہیں سنتے، قرآن نہیں سنتے، درس حدیث نہیں سنتے، درس قرآن نہیں سنتے، اور سننے سے مراد یہ ہے کہ وہ سننا جو غور و فکر پہ مبنی ہو، جس کا مقصد حق تک پہنچنا ہو۔ اولئک کالانعام، یہی لوگ کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں، چوپاؤں کی طرح ہیں۔ کس لحاظ سے چوپاؤں کی طرح ہیں؟ نہ سمجھنے کے لحاظ سے، نہ دیکھنے کے لحاظ سے، اور نہ سننے کے لحاظ سے۔ حق کو نہ سمجھنا، حق کو نہ دیکھنا، حق باتیں غور سے نہ سننا، قبول کرنے کی نیت سے، اس اعتبار سے کن کی طرح ہیں؟ جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ نے ان کو جانوروں کی طرح قرار دیا ہے۔ کن کو؟ جن کے اوپر آج ہمارے نوجوان رشک کرتے ہیں، جن کو ہیرو مانتے ہیں، جن کی محبت اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تو خوش نصیب ہے، اپنے رب کو پہچان گیا، توحید کو پہچان گیا، شرک سے بچا ہوا ہے، تو بڑا عظیم انسان ہے۔ اور وہ جانور ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گئے۔ نہیں، اللہ نے کہا اولئک کالانعام، اللہ نے ان کو عقل دی، دنیا کی نعمتیں دیں، سائنس دی، ٹیکنالوجی دی، سب کچھ دیا۔ چاہیے تھا کہ ہم سے آگے نکلتے، کس میں؟ ہدایت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی توحید میں، لیکن نہیں، وہ تو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بڑھ کر بھٹکے ہوئے ہیں۔ بھٹکنے میں یہ جانوروں سے بھی آگے نکل گئے۔ کیوں؟ آج کل ایسی یعنی کہ فلمیں سامنے آ رہی ہیں جن کا تعلق جانوروں سے ہوتا ہے، حقیقی فلمیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شیر کو دیکھ کر جانور کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ کیوں بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جانور کو بھی پتہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، کس سے؟ خطرے سے، ہلاکت سے، تباہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو بھاگتا ہے ان جانوروں سے جو اس کو تباہ کرنے والے ہوں، اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے والے ہوں۔ اور ہم ابلیس کے ساتھ کیسا تعلق رکھے ہوئے ہیں؟ ہم تو ابلیس کی باتیں مانتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے مشورے قبول کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان جانوروں سے بھی بڑھ کر بھٹکا ہوا ہے۔ جانور تلاش کرتے ہیں اپنے فوائد کو، اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں سے جو ان کے لیے نقصان دہ ہوں، اور انسان جہنم کے راستے کی طرف چلا جا رہا ہے، تباہی کے راستے کے اوپر چلا جا رہا ہے، اور اہل ایمان روک رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اولئک هم الغافلون، فرمایا یہی لوگ غافل ہیں۔ کس سے غافل ہیں؟ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہیں۔ یہ تھی سورہ اعراف، آیت نمبر 179۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ کون سی دو چیزوں کو اب آپ بتائیں گے مجھے؟ جی اچھا، بدبختی کی طرح وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ضلالت کیا ہے؟ اولئک الانعام بل هم اضل۔ وقال تعالی عنہم،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں وقالو، اور یہ لوگ کہیں گے، کہاں کہیں گے بھلا؟ جہنم میں. لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعید. یہ گفتگو کر رہے ہیں کس سے بھلا پتہ ہے؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعید. جب جہنم میں ڈالا جائے گا چیخیں گے چلائیں گے تو جہنم کا جو داروغہ ہے اس سے ہی گفتگو کر رہے ہیں. وہ کہے گا تمہارے پاس دنیا میں تمہیں وارننگ دینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، تمہیں گمراہی سے، شرک سے، کفر سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، جنت کا راستہ بتانے کے لیے تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا. کہیں گے آئے تھے، بالکل آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی، انہیں غلط قرار دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، کوئی قرآن نہیں اتارا، اللہ نے کوئی تورات نہیں اتاری، کوئی انجیل نہیں اتاری. ہم نے الٹا ان کو جو ہمارے رہنما بن کر آئے تھے ان کو کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم گمراہی میں مبتلا ہو. مزید کہیں گے وقالوا، کہیں گے لو کنا نسمع، اگر ہم سنتے، اگر ہم سنتے، کس کو سنتے؟ نبیوں کا کلام سنتے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا کلام سنتے، او ناقلو، یا ہم سمجھتے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم نہ ہوتے جہنم کی آگ والوں میں. سورہ ملک آیت نمبر 10 یہاں پہ کدھر ہے گمراہی اور کدھر ہے شقاوت؟ ما کننا فی اصحاب السعیر یہ شقاوت ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہیں. اور لو کنا نسمع نعقل، یہ کیا ہے؟ گمراہی. نبیوں کی بات نہ سننا، اللہ کا کلام نہ سننا، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے. وَمِنْ هَذَا، اور اسی سے ہے کہ انہ سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ یجمع جمع کرتا ہے بین الہدا وانشراح الصدر والحیات الطیبۃ وبین الضلال وضیق الصدر والمعیشۃ الضنک. اللہ تعالیٰ ایک ساتھ تذکرہ کرتا ہے کس کا؟ ہدایت کا. وانشراح الصدر، اور سینے کے کشادہ ہو جانے کا، کھل جانے کا. سینے کا کشادہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سینہ کھل جائے حق کو قبول کرنے کے لیے، یعنی کہ حق بات آپ سنیں تو آپ کو خوشی محسوس ہو، آپ کو راحت محسوس ہو، آپ کہیں کہ مجھے کتنا بڑا خزانہ مل گیا ہے، آپ کہیں مجھے کتنے اچھے موتی مل گئے ہیں. آپ اس کی قدر کرنے والے ہوں، اس کے اوپر ایمان لانے والے ہوں، اس کے اوپر عمل کرنے کا عزم کرنے والے ہوں. یہ ہے سینے کا کھل جانا. تو اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے کن کن چیزوں کو؟ ہدایت کو اور سینے کے کھل جانے کو، والحیات الطیبہ، اور پاکیزہ اور شاندار زندگی کو. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. آگے اور اللہ جمع کرتا ہے کس کو؟ گمراہی کو، وضیق الصدری، اور سینے کی تنگی کو. کیا مطلب؟ نبی کو دیکھ کر سینہ تنگ ہو جائے، نبی تبلیغ کر رہا ہو تو آپ اس کی تبلیغ سن کے آپ کا سینہ تنگ ہو جائے، نبی اسلام کی حدیث سن کے آپ کا سینہ تنگ ہونے لگے، قرآن سن کر آپ کا سینہ تنگ ہونے لگے، آپ کہیں کاش یہ چپ ہو جائے، کاش یہ تقریر بند کر دی جائے. یعنی کہ آپ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ حق بات سننے کی وجہ سے آپ کو پریشانی اور ٹینشن ہو رہی ہو. والمعیشۃ الضنک، اور تنگی والی زندگی. تو اللہ جمع کرتا ہے کن کن چیزوں کو؟ ہدایت کو، سینے کے کھل جانے کو، اور پاکیزہ شاندار زندگی کو. دوسرے نمبر پہ اللہ جمع کرتا ہے گمراہی کو، سینے کی تنگی کو، اور تنگی والی زندگی کو. قال تعالی، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 125 125. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہیں
ہدایت کا تذکرہ آ گیا نا. بس اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہیں یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وہ اسلام کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اسلام کی باتوں پہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اسلام کی باتیں سن کے اسے دلی سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور سینے کا کھل جانا ہدایت کے لیے، حدیث کو مان لینے کے لیے، یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ اس آیت پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ پہ بڑے بڑے انعامات کیے ہیں، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آپ کے اوپر. جب آپ کے اوپر پہلی وحی آئی تھی، اللہ آپ کا سینہ نہ کھولتا، آپ کہتے چلو چلو میں نہیں یہ باتیں سنتا، تم کون ہو ایسی باتیں کرنے والے، میرا تمہارے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے، میں ایسی باتوں کو قبول ہی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا سینہ کھول دیا اسلام کو، ایمان کو، قرآن کو قبول کرنے کے لیے، اور ایمان والوں کے بھی سینے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے. تو یہ آیت پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ نے میرا اور آپ کا سینہ کھولا ہے تو ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کا درس سنتے ہیں، قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، روزہ خوشی سے رکھتے ہیں، رمضان آنے پہ ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے، افسوس نہیں ہو رہا ہوتا. حج پہ جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دل چاہتا ہے طواف کریں، دل چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے تلاوت کریں. یہ سب کیا ہے؟ سینے کا کھل جانا. تو اللہ جس کا سینہ کھولتا ہے اس کے اوپر اللہ کا کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی ہے. اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ضیقاً تنگ کر دیتے ہیں، حرجاً انتہائی تنگ، نہایت گھٹا ہوا. یعنی کہ وہ جب توحید کی باتیں سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے وہاں پہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں قرآن کی تفسیر ہو رہی ہو. کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ بڑی مشکل سے آسمانوں پہ چڑھ رہا ہو. اس آیت کو علماء کرام نے ان آیات میں شامل کیا ہے جن آیات میں سائنسی معجزات کا تذکرہ ہے. جن آیات میں سائنسی معجزات کا تذکرہ ہے، قرآن کے معجزے کئی ایک ہیں نا، تو اس آیت میں سائنسی معجزے کا تذکرہ ہے. وہ کیا؟ کہ انسان اوپر جاتا ہے تو سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، آکسیجن کم ہونے لگتی ہے. یہ باتیں اللہ نے قرآن میں اس وقت نازل کی ہیں جب کسی کو یہ باتیں معلوم نہیں تھیں. پتہ چلا کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے. نبی علیہ السلام نے تو کوئی سائنسی تجربے تو نہیں کیے تھے نا، آپ کے پاس کوئی ایسی لیبارٹری نہیں تھی، نہ ہی کوئی سائنسدانوں کی ٹیم تھی آپ کے پاس. تو یہ سائنسی چیز قرآن میں آ گئی جس کو سائنس نے بعد میں سچ ثابت کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اچھا، اگر قرآن کریم میں کوئی ایسی بات آئے جو سائنس سے ٹکراتی ہو تو پھر جس کا سینہ کھلا ہوا ہے وہ کہے گا سائنسدان جھوٹے، ان کا علم ناقص، یہ ابھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک پہنچنا چاہیے، اور قرآن سچا. لیکن جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا نہیں ہوگا وہ کہے گا نہیں جی، ڈارون جی کیا نام ہے جی؟ ڈارون ہی ہے نا. ڈارون نے کہہ دیا جی کہ انسان کی اصل کیا تھی؟ بندر تھا، یہ بندر سے بنا ہے. وہ بھول جائے گا کہ قرآن نے بیان کیا کہ انسان کا آغاز مٹی سے ہوا ہے، پھر منی کے قطرے سے ہے ہر انسان کا آغاز. اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو بھول جائے گا. سائنس کی بات کے لیے اگر اس کا سینہ کھل رہا ہے، قرآن کے لیے نہیں کھل رہا، تو یہ بدبخت ہے، اس کو رونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، یا اللہ مجھے اس گمراہی سے بچا لے، میرا سینہ کیوں ادھر بھاگ رہا ہے یا اللہ. یا اللہ شاید میرے گناہوں کی سزا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہ، یا اللہ میرا دل مطمئن کر دے قرآن کے اوپر،
یا میرا دل مطمئن کر دے اپنی باتوں کے اوپر. تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا سینہ اللہ تنگ کر دیتا ہے. تو اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ظلم ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت سے محروم کرتا ہے جو اس قابل ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب لوگوں نے کجی اختیار کی تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور یہ موضوع قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے، بلکہ خود امام ابن القیم رحمہ اللہ اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ 3-4 درس پہلے گفتگو کر چکے ہیں. جو کتاب کا ایڈیشن میرے پاس ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 188 188 سے لے کر ہم نے 192 تک یہیں تو پڑھا تھا، 192 تک 192 تک. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورہ انعام آیت نمبر 110 110 کہ جب یہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اللہ نے ان کی نگاہوں کو پھیر دیا. پھر جو ہی ہدایت آئے فوری طور پہ اسے قبول کرنا چاہیے. اگر آپ اسے ریجیکٹ کر دیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں آپ کے دلوں پہ مہر نہ لگا دے. وقال، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو ابھی جو آیت پڑھ کر ہم ہٹے ہیں اس میں اللہ نے جمع کر دیا کہ اس کو ہدایت کو اور سینے کی تنگی کو اور گمراہی کو، معذرت، اللہ نے جمع کر دیا ہدایت کو اور سینے کے کھل جانے کو، پھر اللہ نے دوسرے جملے میں ذکر کیا گمراہی کو اور سینے کی تنگی کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ امام صاحب فرماتے ہیں، امام قیم رحمہ اللہ، کہ وقال، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے. اب ہے سورہ زمر آیت نمبر 22 افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، پس کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا، للاسلامی کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک عظیم نور کے اوپر ہے، ایک عظیم روشنی کے اوپر ہے. اس کو کیا ہوا جی؟ آگے کچھ الفاظ محذوف ہیں. آگے کچھ الفاظ کیا ہیں؟ محذوف ہیں. مثال کے طور پہ کمن ہوا قاص القلب عن ذکر اللہ، کمن ہوا قاص القلب عن ذکر اللہ، کہ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک عظیم نور کے اوپر ہے، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کا دل اللہ کے ذکر کے معاملے میں سخت ہے، اللہ کے ذکر کو جس کا دل قبول نہیں کرتا؟ تو یہ دونوں برابر نہیں ہے. سعادت مند کون ہے؟ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے ایک عظیم نور کے اوپر ہے، ایک عظیم روشنی کے اوپر ہے. اور بدبخت ہے وہ جس کا دل سخت ہے اور اللہ کے ذکر کو قبول نہیں کرتا. اچھا، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہاں پہ کچھ الفاظ پوشیدہ ہیں اور آپ نے بھی لکھ بھی لیے ہیں میرے کہنے پہ، یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہی الفاظ یہاں پہ پوشیدہ ہیں؟ اگلے جملے سے اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کے معاملے میں سخت ہیں، اللہ کے ذکر کو قبول نہیں کرتے، قرآن کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے کلام کو قبول نہیں کرتے. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ واضح گمراہی میں ہیں. یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کے معاملے میں سخت ہیں، اللہ کے ذکر کو، قرآن کو قبول نہیں کرتے. اس جملے سے پتہ چلا کہ پہلے کون سے الفاظ مقدر تھے، پوشیدہ تھے. تو یہاں پہ بھی تذکرہ آ گیا سینے کے کھل جانے کا، اور یہ کہ جس کا سینہ کھل گیا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک عظیم نور کے اوپر ہے. تو یہ نور کیا ہے؟ یہ ایک شاندار زندگی ہے. یہ کیا ایک شاندار زندگی ہے جو اپنے رب کی طرف سے نور کے اوپر. کون سی زندگی گزار رہا ہے جی؟ شاندار زندگی گزار رہا ہے. یہ ہدایت کے اوپر ہے اور شاندار زندگی گزار رہا ہے. دوسری طرف وہ ہے
جس کا دل سخت ہے، یعنی کہ اس کا دل تنگ ہے، کس کے معاملے میں؟ اللہ کے ذکر کے معاملے میں. تو یہ کون ہے؟ یہ گمراہ ہے. اور اللہ نے کہہ بھی دیا اولئک فی ضلال مبین. امام صاحب کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْهُدَى وَالْإِنَابَةِ وَبَيْنَ الضَّلَالِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ. اسی طرح اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے ہدایت کو، والانابہ اور رجوع کرنے کو، ان کے بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، وبین الضلال گمراہی کو، وقسوۃ القلب اور دل کی سختی کو. قال تعالی، چنانچہ اللہ تعالی نے کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. سورہ شورى آیت نمبر 13 اس جملے سے پہلا جملہ ذرا سن لیں، پھر اس جملے کو ذرا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، جس چیز کی آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ اسلام، توحید. تو یہ چیز کبر علی المشرکین، مشرکین پہ بڑی گراں گزرتی ہے. تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ مشرکین جب اللہ کے نبی جیسے عظیم انسان سے قرآن سنتے تھے، اسلام کی دعوت سنتے تھے، تو ان کے دل کشادہ نہیں ہوتے تھے، کھلتے نہیں تھے، بلکہ تنگ ہو جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، غصہ آتا تھا ان کو. فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے. یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے قرآن پہ ایمان لانے کے لیے، اپنی جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اپنی طرف آنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے اس کی جو رجوع کرتا ہو. اس کا مطلب ہے ہدایت لینے کے لیے رجوع کرنا ہوگا، اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. یا اللہ ہدایت کا مالک تو ہے، کوئی اور نہیں، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ میرا سینہ دین حق کے لیے کھول دے، یا اللہ مجھے گمراہ فرقوں سے محفوظ فرما، گمراہ سکالر سے محفوظ فرما، اور جو اچھے سکالرز ہیں ان کے لیے یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور مجھے ان تک پہنچا دے، مجھے ان تک رسائی دے دے، میرا ان کے ساتھ تعلق قائم کر دے. یہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ، وہ اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے، اپنی طرف آنے کے لیے ہدایت دیتا ہے. کس کو؟ من ینیب، جو کیا کرتا ہو؟ رجوع کرتا ہو. جس کا مطلب ہے یہ دعا بڑے دھیان سے کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہاں پہ کیا کیا دو چیزیں آ گئی دیکھیں، ہدایت اور انابت آ گئی نا. ہدایت اور انابت اور رجوع کرنا، دونوں چیزیں آ گئی. وقال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا سورہ زمر میں آیت نمبر 22 میں 22 میں، یہ جو ابھی ہم اوپر پڑھ کر آئے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. لیکن اوپر اس جملے کا تذکرہ، قرآن کی اس جملے کا تذکرہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے نہیں کیا تھا، وہ میں نے کیا تھا تاکہ آیت پوری ہو جائے. لیکن اب یہاں پہ وہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ نے کہا کہ بڑی عظیم ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کو قبول نہیں کرتے، قرآن کو قبول نہیں کرتے. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ واضح گمراہی میں ہیں. تو یہاں پہ تذکرہ آ گیا دل کی سختی کا بھی اور گمراہی کا بھی. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں فصل کہہ کے ایک نیا فائدہ ہمیں دینے لگے ہیں. کہتے ہیں بل ہدا والرحمت وتوابعهما من الفضل والانعام كله من صفت العطاء. ہدایت کا مل جانا، اللہ کی رحمت کا ہو جانا، آپ پہ اللہ کی رحمت کا ہو جانا، وتوابعهما، اور وہ امور جو ان کے تابع ہیں. کن کے تابع؟ ہدایت کے اور رحمت کے. اور وہ امور جو ان کے تابع ہیں من الفضل، اللہ کا فضل ہو جانا، والانعام، اللہ کا انعام ہو جانا، یہ سب کی سب چیزیں من صفت العطاء، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عطا کا نتیجہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عطا کا مظہر ہیں.
یعنی کہ ہدایت، آپ ہدایت کے اوپر ہیں، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اللہ کی صفت عطا کا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ آپ کے اوپر رحمت ہو رہی ہے تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت عطا کا، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کر رہا ہے، اللہ آپ کو اپنی رحمت دے رہا ہے۔ اور ایسے ہی آپ دین اور اسلام کے اوپر ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت عطا ہے، اور ایسے ہی انعامات آپ پہ اللہ کے ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عطا ہے۔ عطا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینا، یعنی کہ یہ ہدایت، یہ رحمت، یہ فضل، یہ انعام، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ پھر کہتے ہیں والاضلال والعذاب وتوابعهما من صفت المنع، اور گمراہ کر دینا، اللہ کا کسی کو گمراہ کر دینا، ہدایت سے محروم کر دینا، والعذاب اور عذاب، وتوابعهما اور ان دونوں کے تابع امور، من صفت المنع، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت منع، روک دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت من کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت من کا مظہر ہے۔ یعنی کہ آپ اگر گمراہی پہ ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منع اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہدایت کو روک لیا ہے۔ اگر آپ پہ عذاب ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنی رحمت کو روک لیا ہے، اللہ نے آپ سے اپنی فضل کو روک لیا ہے۔ تو گمراہ ہونا، عذاب کا ملنا اور ان کے تابع امور، ان کے متحد امور، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت المنع کا نتیجہ ہے، اس کا مظہر ہے۔ یہاں پہ آپ کو وہ الفاظ یاد نہیں آ رہے جو ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو چیز تو دینے پہ آئے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جس چیز میں تو رکاوٹ بن جائے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو صبح و شام بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے آج مجھے صبح تلاوت کرنے کی توفیق دی، یا اللہ تو نے مجھے صبح کا اذکار کرنے کی توفیق دی، یا اللہ تو نے مجھے مدرسہ میں پڑھنے کی توفیق دی، یا اللہ تو نے مجھے دین کا طالب علم بنا دیا، یا اللہ تو نے مجھے نمازیں پڑھنے کی توفیق دی، یا اللہ تو نے مجھے اذان دینے کی توفیق دی۔ کیونکہ یہ سب کچھ میرا کمال نہیں ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی صفت عطا ہے۔ اور جس سے جو ہدایت سے محروم ہے یا مسلمان ہو چکا ہے لیکن مسجد میں آنے کی طاقت نہیں مل رہی، اس کو اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ اللہ یہ رکاوٹیں ختم کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ لگتا ہے میں نے گناہ کیے ہیں، ان کی مجھے سزا مل رہی ہے، اسی وجہ سے یا اللہ مجھ سے مسجد میں آیا نہیں جا رہا۔ مسجد میں آ جانا یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اور مسجد میں نہ آنے والے خوش نہ ہوا کریں بلکہ رویا کریں کہ میرے کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ مجھے مسجد میں نہیں لا رہا، مجھے اللہ نے مجھ سے مسجد میں آنے کی توفیق چھین لی ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ يُصَرِّفُ خَلْقَهُ بَيْنَ عَطَائِهِ وَمَنْعِهِ، وہ اپنی مخلوق کو پھیرتا ہے اپنی صفت عطا اور اپنی صفت المنع کے درمیان۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ پڑھ کر یہ دعا اور یہ حدیث ذہن میں آتی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ انسانوں کے سب دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ انسان کتنے ہیں جی؟ بے شمار، میرے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے نہیں، آپ کے لحاظ سے، میرے لحاظ سے بے شمار، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔
یہ سارے کے سارے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے صرف 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں. کقلب واحد، ایک دل کی طرح. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی ایک دل ہو. یصرفہ حیث یشاء، اللہ تعالیٰ ان دلوں کو پھیرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے. کسی کے اوپر انعام کر دیا، اس کو ہدایت دے دی، اس کو درس قرآن میں حاضر ہونے کی توفیق دے دی، مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق دے دی، مدرسہ میں پڑھنے کی توفیق دے دی. اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا، ایمان کی نعمت چھین لی، اسلام کی نعمت چھین لی، اسلام دے کے واپس لے لیا. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بہت حساس ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے. اچھا، شیطان ہمیں ایسا گمراہ کرتا ہے کہ یہ باتیں سن کے ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض کی طرف جانے لگتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ یہاں دنیا کی صورتحال ہو اور ہمیں بتا دیا جائے، حکومت بتا دے، بادشاہ بتا دے کہ میرا یہ وزیر ہے، جو اس کو راضی کر لے اس کو سیلری ملے گی، اس کو مزدوری ملے گی، اس کو جاب ملے گی، اور جس کے اوپر یہ مطمئن نہیں ہے اس کو نہیں ملے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کا منت ترلا کریں گے، اس کے آگے پیچھے ہوں گے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. تو بھائی ان احادیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں، اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ میں فقیر ہوں تیرا، میں محتاج ہوں تیرا، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے تو یہ نعمت مجھ سے چھین لے. آپ کو پتا ہے کتنے لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے گمراہ ہو جاتے ہیں. ثم قال، پھر آپ نے کہا، کس نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے. دیکھیں ذرا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو پھیر کر اپنی طاعت پہ قائم کر دے، نیکی پہ قائم کر دے، دین پہ ان کو قائم کر دے، استقامت دے دے دین کے اوپر. تو اب آ جائے امام قبل رحمہ اللہ کے الفاظ کی طرف. کہتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اللہ تعالیٰ یصرف خلقہ، اپنی مخلوق کو پھیرتا رہتا ہے، بین عطائہ ومنعہ، اپنی صفت عطا اور صفت منع کے مابین. وذالک کلہ صادر، اور یہ سب کا سب صادر ہے، صادر ہوتا ہے. یہ کیا؟ یہ اللہ کا ہدایت دینا، اللہ تعالیٰ کا ہدایت سے محروم کر دینا. یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ اندھا ریوڑیاں بانٹے. جی کوئی اندھا ریوڑیاں بانٹے تو کیا صورتحال ہوگی؟ کس کو ملیں گی جی؟ یعنی کہ اس بیچارے کو کیا پتا کس کو دینی کس کو نہیں دینی، ایسے ہی لگا ہوا ہے، بس کسی کو دے رہا ہے کسی کو نہیں دے رہا. جہالت پہ مبنی ہے اس کی تقسیم. کس پہ مبنی ہے؟ جہالت پہ، لا علمی پہ، بے وقوفی کے پہ، ناواقفیت پہ. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا کسی کو ہدایت دے دینا، کسی کو ہدایت سے محروم کر دینا یہ نعوذ باللہ یہ اندھے انسان کے ریوڑیاں بانٹنے کی طرح. نہیں 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 نہیں. اللہ کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. جو اللہ کرتا ہے وہی 100% ٹھیک ہے، اور اسی پہ آپ کو مطمئن ہونا چاہیے. اگر آپ کا سگا باپ بھی کفر پہ فوت ہوا ہے تو آپ مطمئن رہیں اللہ کے فیصلے پہ کہ میرا باپ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو ہدایت ملتی. وذالک کلہ صادر، یہ سب کا سب صادر ہے، عن حکمت بالغہ، گہری حکمت سے، یعنی کہ اس کے پیچھے گہری حکمت ہے. وملک تام، اور کامل بادشاہت، وحمد تام، اور کامل حمد و ثنا. فلا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق یہی اللہ ہے جو حکمتوں والا ہے، جو کامل بادشاہت والا ہے، کامل سلطنت والا ہے، اور جو ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.